اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل 1974 جماعت احمدیہ کے خلاف اسمبلی میں کارروائی، اس کا بات چل رہی تھی، اور بات یہ چل رہی تھی کہ وہ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین کو نہیں مانتے۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہم اصل میں خاتم النبیین کو مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ عملی طور پر اور روحانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو آخری کون ہوا پھر؟ آخری تو پھر عیسیٰ ہوا، اور اس نے نبی ہو کر آنا ہے۔ تو یہ جسمانی لحاظ سے بھی یہ اب قابل افسوس بات ہے کہ 1400 سال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں جسمانی لحاظ سے، دوسرا نبی جسمانی لحاظ سے زندہ ہے۔ تو یہ کس سے یہ افسوس کریں؟ یہ ساری باتیں قومی اسمبلی میں ان کو پیش کی گئی ہیں، لیکن جب دلوں پر مہر ہو اور کانوں پر پردہ ہو تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو اس طرح ان کے عقیدے کے مطابق اسرائیلی نبی ابھی تک زندہ چلا آ رہا ہے، اور انصاف کی نظر سے ذرا دیکھیے کہ خاتم کے جسمانی معنوں میں بھی زندہ حیات مسیح کا عقیدہ رکھنے والے زندہ سمجھتے ہیں، اور روحانی معنوں میں بھی۔ تو پھر کون ٹھہرا خاتم النبیین؟ پھر کون ٹھہرا؟ یہی علماء روحانی لحاظ سے عملی طور پر مسیح ناصری کو خاتم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فیض رسانی کے لحاظ سے بھی مسیح ناصری کی فیض رسانی کو ختم نہیں کر سکے۔ دیگر نبیوں کے فیض تو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، نجات کی دوسری تمام راہیں بند تھیں، ایک مسیح ناصری زندہ تھے، مگر افسوس کہ ان کے فیض کی راہ بند نہ ہو سکی۔ اور یہی نہیں، ان کے فیض رسانی کی قوت تو پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ اس وقت جب کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان قوت قدسیہ کے باوجود خطرناک روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو گئی، اور طرح طرح کے روحانی عوارض نے اس امت کو گھیر لیا، تو براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ تو اس امت مرحومہ کو نہ بچا سکی۔ بنی اسرائیل کا نبی، ایک رسول، اور جو بنی اسرائیل کی طرف آیا تھا، اس کے مسیحی دم سے اس امت کو بچائے گا، وہ اپنے دم سے اس امت کو بچائے گا، ایک نئی روحانی زندگی اس امت کو دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے عقیدے پر صد افسوس ہے کہ کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حیات مسیح کا عقیدہ رکھنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افاضہ فیض کے لحاظ سے بھی سب نبیوں کا ختم کرنے والا نہیں سمجھتے، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی نبی جو اس وقت زندہ تھا، اس کی فیض رسانی کی قوت کو بھی آپ ختم نہ فرما سکے، بلکہ نعوذ باللہ وہ اسرائیلی نبی اس حال میں فوت ہوا کہ امت محمدیہ کا آخری روحانی موسم بن چکا تھا۔ غور فرمائیے، کیا یہ جسمانی اور روحانی دونوں معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کیا جا رہا؟
عملی طور پر ان کا آخری نبی بنی اسرائیل کا مسیح ہے۔ کیا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں بنتی؟ کیا یہ آیت خاتم النبی جین کی روح سے اس کی مخالفت نہیں ہو رہی؟ تو پھر یہ دعویٰ کہ احمدی خاتم النبی جین کے منکر ہیں اور ہم خاتم النبی جین کے قائل بلکہ احمدی جو ہیں خاتم النبی جین کے قائل ہیں بلکہ محافظ ہیں، کیا دنیا سے انصاف بالکل اٹھ چکا ہے؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے وہی جاری ہے قیامت تک۔ اسرائیلی نبی کا کوئی فیض نہیں ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ وہ اس امت کا نبی تھا جو گزر چکی ہے۔ امت محمدیہ آنے کے بعد باقی سب امتیں جو ہیں وہ بیکار ہو گئی ہیں، لیکن اس کا نبی انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ عقل سلیم کو بھی انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے کہ یہ سوچنے پر غور کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے کہ ہم یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ دنیا اور انصاف والے اور عالم دین کیا سوچیں گے؟ اس قضیے کو عدل کے ترازو پر نہیں تولا جانا چاہیے، بلکہ محض عددی اکثریت کے زور پر حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اخروی نجات کے فیصلے اسی طرح ہوں گے جو عددی اکثریت ہوگی۔ اس طرح تو پھر اس قانون کی روح سے تو کوئی نبی بھی سچا ثابت نہیں ہوتا۔ ہر نبی کی امت جب وہ دعویٰ کرتا ہے اس کی تھوڑی ہوتی ہے، اکثریت والے اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ تو کیا امت محمدیہ میں اسی طرح ہوگا کہ اکثریت اگر کہتی ہے کہ عیسیٰ نبی آئے گا وہ آخری ہے، عملی طور پر تو وہ آخری ہے نا، تو یہ کیا فیصلہ ہے؟ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ذرا سوچیں، اس پر غور کریں، ایسا نہ ہو پھر تقوی اللہ جو ہے اس سے آپ دور چلے جائیں۔ اس قانون کی روح سے یہ جنگل کا قانون کہا جاتا ہے اس کو، جو دونس دھاندلی سے اکثریت کے گھمنڈ پر ایک کمزور جماعت جو سچی ہے اس کے خلاف فیصلہ کر دینا، یہ جنگل کا قانون اس کو کہا جاتا ہے۔ اس ناانصافی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویرانے کا نام کوئی اچھا بھی رکھ لے تو وہ ویرانہ اچھا نہیں ہو جاتا، ویرانہ ہی رہے گا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تو مطلق طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے اور تعویلیں کر کے ایک امتی اور ذلی نبی کے آنے کی راہ نکالتے ہو، اس طرح ختم نبوت کے توڑنے کا مرتکب ہوتے ہو۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امت محمدیہ میں نبی آ سکتا ہے، اس کی شریعت کے تابع نبی آ سکتا ہے، اپنی شریعت وہ نہیں لائے گا۔ اگر امت موسویہ میں 1400 سال تک نبی آ سکتے ہیں بغیر کتاب کے، بغیر شریعت کے، تو یہ جو یہودیوں کا زمانہ اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام تک یہ موسوی شریعت ہی چلتی تھی، ہر نبی اسی شریعت کے تابع تھا، اس کی اپنی کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس طرح امت محمدیہ میں ایک نبی بھی نہیں ہو سکتا جو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اور اس کے فیض کو آگے جاری کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ باتیں بہت غور طلب اور سوچنے سمجھنے کی ہیں۔
ٹھیک ہے آپ جو ایت خاتم النبیین کے مفہوم کا جو منافی مطلب لیتے ہیں اور کامل غلام کو اپنے آقا، اگر کوئی کامل غلام ہو کر اپنے آقا کا اس امت میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے آقا سے الگ ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنے اس موقف کو قرآن کریم کی آیات سے، ارشاد نبوی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے اور اقوال بزرگان امت سے اور محاورہ عرب سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سلسلہ میں ایک سیر اصل بحث جو ہے وہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ امت محمدیہ میں اس کی امت میں اس کے غلام کی حیثیت سے جو اس کی شریعت اور اس کے کلام یعنی قرآن شریف کی ہی تعلیم کو آگے بڑھانے والا ہوگا، وہ نبی آ سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی کا یہاں آنے کا کیا مطلب؟ وہ کون سی شریعت پہ عمل کروائے گا؟ قرآن میں تو لکھا ہے رسول الی بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول ہوں۔ جب وہ آئے گا تو پھر بھی وہ بنی اسرائیل کے ہی مخاطب ہوگا قرآن شریف کی روح سے۔ تو اس طرح بظاہر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً بلا شرط اور بلا استثناء ہر معنی میں آخری نبی مانتے ہیں۔ زبانی ان کا یہ دعویٰ ہے، اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آنے کے وہ قائل نہیں۔ لیکن ساتھ ہی اگر پوچھا جائے تو یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ کہنے کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ضرور ایک دن اس امت میں نازل ہوگا۔ جب ہم ان پر یہ جرا کرتے ہیں تو اس میں پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی، یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ پھر خاموشی کی بجائے تشدد پر اتر آتے ہیں، اس قسم کے پھر فیصلے کرواتے ہیں اسمبلیوں سے اور ان لوگوں سے جن کو قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی۔ اگر مجلس میں ان کے ممبران کو کہا جائے، بڑے بڑے وکیلوں کو بھی، بڑے بڑے وزیروں کو جب کہا گیا کہ قل ہو اللہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، تو غلط پڑھی۔ یہ ان کے علم کا معیار ہے، اور جن سے اسلام کے بارے میں ایک اہم فیصلہ آپ نے کروایا ہے، ایک یعنی قوم کے بارے میں ایک اہم، مسلمانوں میں سے ایک اہم خدمت کرنے والے لوگوں کے بارے میں، قرآن کی خدمت کرنے والے لوگوں کے بارے میں آپ نے ان لوگوں سے فیصلہ کروایا ہے جن کو نہ قل ہو اللہ پڑھنی آتی ہے، نہ شریعت کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے۔ وہ دنیا دار جو ووٹ لے کر اسمبلی میں آئے، اور ان میں وہ شرابی کبابی بھی ہے، ان میں بے نمازی بھی ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جن کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا۔ تو ان لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروا کر فیصلہ کروانا یہ ظلم عظیم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ آگے انشاءاللہ اسی موضوع پر بات ہوتی رہے گی۔ یہ وہی باتیں ہیں جو قومی اسمبلی میں پہلے پیش کی گئیں، ان کو بتایا گیا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یہ آخر میں تمہارے ہی گلے نہ پڑ جائے کام۔ پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے، اب تو آواز بھی آنے لگ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی سے۔ وہ پہلے بتا دیتا ہے کہ میں اس کا یہ اشر کروں گا اس نے جو یہ غلط فیصلہ کیا ہے، دوسرے کا میں یہ اشر کروں گا جس کو ہوا میں اڑا دوں گا جس نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے شریعت میں، خدا کے معاملات میں ایسے فیصلے کرنے سے
خدا کا خوف کرنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔